خدا نے اور امام مہدی نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا جس کا نام خمینی تھا، جس کے بارے میں بی بی سی نے ڈاکیومنٹری بنائی تو پہلا جملہ بی بی سی نے یہ کہا، This man changed the world. بی بی سی والے لکھتے ہیں پنیر کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، سوکھی ہوئی روٹیاں کھاتا ہے، پنیر کھاتا ہے، یہ اس کا کھانا ہے، زمین پہ بیٹھتا ہے، زمین پہ سوتا ہے، لیکن دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑا رہتا ہے، اللہ کے سامنے نماز شب میں ایسا روتا ہے کہ جو رومال ہوتا ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے، خوف اس کے دل میں ایسی تھی۔ ایک واقعہ پیش کر دوں کہ دشمن کے سامنے کیسا تھا۔ روس کو امام خمینی خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تمہاری حکومت ٹوٹ جائے گی، اس زمانے کا سپر پاور لوگ سمجھتے تھے۔ خط آیت اللہ جواد عاملی کو لے کے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ خط دے کے نہیں آنا، خود پڑھ کے سنانا اس کے پریزیڈنٹ کو، تشریح کرنا۔ آیت اللہ جواد عاملی پہنچتے ہیں، پورا خط سمجھاتے ہیں کہ تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کیوں تم ٹوٹ جاؤ گے؟ اس لیے کیونکہ تم نے اپنے بارڈرز پر لکھ دیا ہے اللہ اس دیش کے اندر الاؤڈ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جہاں خدا کا وجود نہ ہو وہ چیز کا باقی رہنا ممکن نہیں ہے، یہ توحید ہے، وہاں توحید کا نام ہے، یہاں توحید کا کام ہے۔ یہ امام خمینی روس اپنا ایمبیسڈر بھیجتا ہے، اپنا نمائندہ بھیجتا ہے۔ امام خمینی ایک چھوٹا سا گھر ہے امام خمینی کا اتنا بڑا، وہ ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، روس کا ایمبیسڈر وہاں کھڑا ہوا ہے، سمجھیے کہ اس زمانے کا سپر پاور وہ کھڑا ہے۔ وہ امام خمینی کو کہتا ہے دیکھو ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی اٹھے، اس کی بات کے بیچ اٹھے، پردہ تھا ایسا گھر کے اندر، وہ سامنے کھڑا تھا، اس کے سامنے سے ایسے اندر گھر میں چلے گئے، اس نے ایسے ہاتھ بڑھایا، ویڈیو ہے، اس نے ایسے ہاتھ بڑھایا، امام خمینی نے اپنے ہاتھ کو سے پیچھے کیا، کہا ہم نے تجھے خدا کی دعوت دی تھی، ایران سے دوستی کی دعوت نہیں دی تھی۔ آپ سوچیں کہ ایران میں ایک خمینی کے پاس یہ قدرت طاقت کہاں سے آتی، سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو کے اس طریقے سے بات۔ ایک اور واقعہ بیان کر دوں عزیزان محترم، تاکہ ہم پہچانے خدا کا شکر کریں کہ کیسے علماء ہمارے ہیں اور کس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ لاکھ سجدے صرف اس لیے کریں کہ خمینی کے بعد پیدا ہوئے تو کم ہے۔ واضح کر دیا خمینی نے حق اور باطل کو۔ عزیزان محترم، رسول اکرم کے خلاف کتاب لکھی گئی، یہ تمام توحید کہنے والے سارے چپ بیٹھے رہے، بولا تو علی کا بیٹا بولا، بولا تو فاطمہ کے لال نے بولا۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ رشتہ کس کا کس کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، بولا خمینی نے۔ ایران کے کچھ پارلیمنٹیرینز آئے جو پارلیمنٹ پہ ہوتے ہیں وزیر، وہ آ کے کہے امام کو، امام خمینی کو کہا دیکھو ہم لوگ بہت سخت حالات میں چل رہے ہیں، جنگ ہے، ہتھیار نہیں ہے، پیسہ کم ہے۔ ادھر سے یورپین یونین والوں نے، جو یورپ کی کنٹریز ہیں، اس وقت یونین نہیں تھی، تمام کنٹریز نے کہا کہ ہم اپنے جو سفارت خانے کے جو ایمبیسڈرز ہیں سب کو واپس لے جائیں گے، اگر تم نے یہ فتوے کو واپس نہیں لیے ہم سب کو واپس لے جائیں گے۔ ادھر وزیر آئے امام خمینی کے پاس، کہا دیکھو حالات سخت ہیں، اس وقت یہ فتویٰ واپس، اس کو بولتے ہیں اسلام۔ خدا قسم اگر امام خمینی کے نام پر ہماری جان چلی جائے تو وہ کم ہے۔ کہاں ہم لوگ وہاں پہنچیں گے کہ امام مہدی پہ تو ہماری نسلیں قربان ہو جائیں۔ امام نے کیا خوب جواب، انہوں نے کہا ایران مٹ جائے اور اسلام بچ جائے تو ہم کامیاب ہیں، اور ایران بچ جائے اور اسلام مٹ جائے تو ہم نابود اور برباد ہیں۔ پھر کہا یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، سب کل ذلیل ہو کے واپس آئیں گے، اور ہم نے جس نبی کی عزت کے لیے قدم اٹھایا ہے وہ نبی ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان اسلام پر اور رسول پر، یہ ہمارے لیڈرز ہیں۔ عزیزان محترم، آج ان کے نمائندے ولی فقیہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی ہیں، ایک طرف آیت اللہ خامنائی، ایک طرف آیت اللہ سیستانی، ایک طرف سید حسن نصر اللہ، یہ آج کا حسینی خیمہ ہے۔ اب آپ اور میں یہ سن لیں کہ ہمیں اس زمانے میں دعوت دی گئی ہے کہ دیکھو باہر سے دیکھ رہے ہو یا خیمے میں آنا چاہ رہے ہو، یہ مجلس دعوت ہے کہ دیکھو خیمہ لگ چکا ہے، آواز بلند ہو چکی ہے، جنگ شروع نہیں ہونے والی، جنگ شروع ہو چکی ہے، تم کہاں ہو؟